ویلکم بیک پیارے بچوں. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم وہ واقعہ ڈسکس کر رہے تھے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. تو جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اس کے بعد انہیں نمازوں کا حکم ہوا. سب سے پہلے کتنی نمازیں کہی گئی تھیں؟ 50. جی ہاں 50. لیکن جب وہ واپس آئے تو انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کمی کی درخواست کیجئے. اور وہ جاتے گئے آتے گئے، کم ہوتے 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 آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ان 5 نمازوں کا ثواب کتنا ہے؟ 50. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فیصلوں کو نہیں بدلا کرتے. تو ہمیں ثواب 50 نمازوں کا ملتا ہے لیکن ہم پڑھتے 5 نمازیں ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت غم کا فیس بھی آیا. اور وہ غم کا فیس کیا تھا؟ جہاں پہ حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی. اور صرف ان کی وفات نہیں ہوئی، اس کے بعد حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی. اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے. ان تمام دھچکوں کے باوجود کیا انہوں نے اللہ کا کام کرنا چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. انہوں نے اللہ کا کام کرنا نہیں چھوڑا. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے جو کفار تھے وہ حضرت ابو طالب کے پاس ایک بڑی اسٹرینج سی بات لے کر آئے تھے تاکہ انہیں سپورٹ کرنا چھوڑ دیں. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ کہ انہوں نے کہا ہم آپ کو ایک آفر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ مجھے کیا آفر کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ اگر آپ اپنے بھتیجے کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم اپنی قوم کا ایک نوجوان آپ کو دیں گے جو بہت طاقتور ہے، جو بہت اچھا ہے. آپ اس کو رکھیں اور اپنا بھتیجا مجھے دے دیں. کتنی عقل کے خلاف بات ہے نا یہ کہ آپ کسی کا بیٹا لے لیں اور کہیں کہ میرا بیٹا رکھ لو. اور تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارا بیٹا رکھوں اور اسے کھلاؤں پلاؤں اور اسے بڑا کروں، میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور تم لے جا کے میرے بیٹے کو مار دو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو ایسا انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے حضرت ابو طالب کو ان کی پوری زندگی میں پریشرائز کیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنا بند کر دیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس کے بعد پتہ کیا ہوا؟ اس کے بعد مسلمان بہت تنگ ہونے لگے. کہا جاتا ہے کہ پھر مدینہ سے کچھ لوگ آئے. اس کے ان بٹوین ہجرت حبشہ بھی ہوئی. کچھ لوگ جب بہت تنگ ہوئے تو وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. وہاں پہ نجاشی نے بھی انہیں پناہ دی اور سورہ مریم کی آیات کی تلاوت ہوئی وہاں پہ. جب ان سے نجاشی نے کوشچن کیا کہ آپ لوگ کیا دین لے کر آئے ہیں تو حضرت جعفر نے کیا کیا؟ سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی. تو نجاشی کا دل پگھل گیا اور اس نے کیا سمجھا کہ یہ تو وہی دین ہے جو حضرت عیسیٰ لے کے آئے تھے. وہ دونوں چیزیں بالکل کامن تھیں، بالکل ملتی جلتی تھیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم آیا. ہجرت تمام مسلمان آہستہ 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 ہجرت کر گئے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ ان کے اتنے اگینسٹ تھے، جو اتنے خلاف ہوئے ہوئے تھے، وہ ان کو اتنی آسانی سے نکلنے دیں گے؟ کیا انہوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے دیا ہوگا؟ ان لوگوں نے ایک پلان بنایا اور وہ پلان یہ تھا کہ ہم ہر قبیلے کے ایک آدمی کو چوز کریں گے اور وہ جا کے انہیں قتل کرے گا. تو اس طریقے سے بنو مطلق کسی سے بدلہ نہیں لے پائیں گے. لیکن کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے آگے کسی کی چل سکتی ہے؟ انہوں نے اس رات اپنے بستر پہ کسی کو سلا دیا. کس سے سلایا تھا؟ حضرت علی. حضرت علی ان کے بستر پر سو گئے اور وہ وہاں سے چلے گئے. انہوں نے ہجرت کے لیے کس دوست کا انتخاب کیا تھا؟ کس کا انتخاب کیا تھا؟ حضرت ابو بکر. جی ہاں، وہ ہجرت کر کے وہاں سے نکلے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی ڈائریکشن میں گئے جہاں سے انہیں سمجھ نہ آئے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. وہ مشرکین مکہ کو ڈاج کرتے ہوئے آرام سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے. ان کو بہت لوگوں نے فالو کیا، انہیں مارنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا. جب وہ مدینہ میں پہنچے تو سب سے پہلے پتہ انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے پہنچ کے وہاں پہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. مسجد نبوی کی جگہ کیسے چوز کی تھی انہوں نے؟ کسی کو پتہ ہے؟ جہاں پہ جا کے ان کی اونٹنی بیٹھ گئی تھی انہوں نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مسجد بنے گی. اور 2 یتیم بھائیوں سے انہوں نے اس جگہ کو خرید لیا اور اس کی قیمت ادا کر دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کو لگتا ہے کہ کفار مکہ آرام سے بیٹھ گئے ہوں گے؟ جو ان کے اتنے اگینسٹ تھے، ان کے خون کے پیاسے تھے، لوگوں کو تکلیف دے رہے تھے، وہ سب لوگ ان کے سامنے سے اسکیپ کر کے چلے جائیں اور دوسری جگہ جا کے آرام سے رہیں، وہ برداشت کریں گے؟ برداشت کریں گے؟ جی ہاں، انہوں نے برداشت نہیں کیا. انہوں نے وہاں سے ان پر اٹیکس پلان کرنے شروع کر دیے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے اٹیک کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے شام کی طرف ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ بھیجا جس کو ابو سفیان لیڈ کر رہے تھے. اس تجارتی قافلے سے ان کو جو بھی ارننگ ہوتی نا، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ ہم وار پہ لگائیں گے اور وہ وار کریں گے کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف. تو پتہ ہے کیا ہوا؟ تو پھر یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر مل گئی اور انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی. اور اس ٹیم کے اندر پتہ ہے کتنے لوگ تھے؟ کہا جاتا ہے کہ اس ٹیم کے اندر 313 لوگ تھے.
وہ ٹیم بنا کر نکلے کہ ہم اس قافلے کو روکیں گے، بیکاز اگر وہ کامیاب ہو گیا تو ہمارے اگینسٹ وار ہو جائے گی. لیکن جب وہ وہاں سے نکلے اور وہاں پہنچے تو وہ قافلہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. لیکن اس قافلے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے مکہ سے ایک اور قافلہ آ گیا. وہ پتہ ہے کون لوگ اس کو لیڈ کر رہے تھے؟ اس کو ابو جہل لیڈ کر رہا تھا. ابو سفیان نے ابو جہل کو میسج بھیجا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھ پہ اٹیک ہونے والا ہے، آپ لوگ آ جائیں. وہ لوگ آ گئے. پھر ابو سفیان نے میسج بھیجا کہ میں سیف ہوں، آپ لوگ واپس چلے جائیں. ابو جہل کا جاہل تھا؟ جی ہاں، وہ جاہل تھا. اس نے واپس پلٹنے سے انکار کر دیا اور وہ لڑائی کے میدان میں آ گیا. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں نے کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑے مزے کی کوالٹی ملنے والی ہے ہمیں یہاں پہ، اور وہ کوالٹی یہ ہے کہ وہ وار کو اسٹریٹجائز کر سکتے تھے. اور انہوں نے غزوہ بدر کے اندر کیسے وار کی اسٹریٹجیز بنائی، یہ ہم ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.